الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا اللہم ارزقنا علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنا حیات سعادت وموت شہادہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، میری محترم اور عزیز بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آج دوسرا دن ہے کہ رمضان المبارک کی ان برستی ہوئی رحمتوں میں ہم صبح سحر کے وقت اٹھ کے اپنے رب کی خاطر اس کے حکم کو مانتے ہوئے اس کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھ کے نماز ادا کر کے پھر اس کے قرآن کی اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں، جس اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں قبول فرمایا ہے، اپنے قرآن کی محفل میں بلایا ہے، اپنی محفل میں بلایا ہے، اپنے فرشتوں کی محفل میں بلایا ہے، اس عظیم رحمت اور سکینت کی محفل میں بلایا ہے، ہم اس کی ذات کا کروڑہ بار شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے دعا۔ ابھی جو آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ کل والی آیات کا تسلسل ہی ہے۔ کل رمضان سے متعلق جو آیات ہمارے درس کا حصہ تھیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 پھر 185 تک، اور آج اس کے ساتھ ہی اگلی آیت نمبر 186 یہ دعا سے متعلق ہے۔ یعنی رمضان کا ذکر ہو رہا ہے، اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ پہلی قوموں پہ فرض تھے۔ پھر رمضان کے کچھ مسائل کا ذکر ہوا، پھر رمضان کی فضیلت کا ذکر ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اس کے بعد پھر ایک آیت ہے جو دعا سے متعلق ہے، اس آیت کے بعد پھر آگے رمضان کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس کے سیاق و سباق کو آپ دیکھیں، اس سے پہلی والی آیات میں بھی رمضان کا ذکر، اس کے بعد والی آیات میں بھی رمضان کے مسائل، اور رمضان کا ذکر کرتے کرتے ایک آیت اس میں دعا کی ہے کہ اے میرے محبوب پیغمبر، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہو کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، اتنا قریب کہ تمہاری ہر دعا کو سنتا ہوں، اور صرف سنتا ہی نہیں
اسے قبول کرتا ہوں۔ یہ ایک تعلق اللہ رب العالمین نے ایک دعا کا تعلق جو بیان فرمایا، اس میں خاص حکمت یہ ہے کہ عام دنوں میں جب ہم دعا کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس وقت ہماری پکار میں وہ خلوص نہیں ہوتا، اس وقت ہماری ذات میں وہ تقوی نہیں ہوتا، اس وقت ہمارے دل اس طرح پاک اور صاف نہیں ہوتے۔ ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں گناہوں میں لتڑے ہوئے، ہم اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، دل زنگ آلود، میلیں گندی روح میل سے اٹی پڑی، گناہوں سے اٹے ہوئے، مختلف کیفیات میں کبھی دعا قبول ہوئی کبھی نہ ہوئی۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی قبولیت کے لیے انسان کا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق ہونا ضروری ہے جو بندگی اور عبادت کا تعلق ہے۔ عام دنوں میں ہمارا یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے، کبھی نمازیں پڑھی کبھی چھوڑ دیں، فرائض بھی چھوڑ دیے، جھوٹ بولا، جس زبان سے گالیاں دیں، جس زبان سے غیبت کی، اسی زبان سے دعا مانگنے لگ گئے، تو بھلا اس دعا میں اثر کہاں رہے گا؟ دن بھر گناہ کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے، فرائض کو بھی ادا نہ کیا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا کیسے قبول ہو؟ اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر ظلم کرتے رہے اور گناہوں میں ڈوب کر، گناہوں کی دلدل میں پھنس کر جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں وہ اثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ جب انسان روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کی حالت میں، جب اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، جب انسان کے دل کے اندر تقوی، اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر اور یاد، دن بھر روزہ رکھ کے جب اپنے اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے، صبح سحر کے وقت اٹھنا، سارا دن روزے کے ساتھ رہنا، راتوں کو قیام کرنا، انسان کے جب گناہ دھل جاتے ہیں اور جب انسان اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اس وقت جب انسان اپنے رب کو پکارے، اس وقت اے میرے محبوب اپنے ان امتیوں سے کہو اور میرے ان بندوں سے کہو کہ اب جب تم کوشش کر رہے ہو اپنے رب سے جڑنے کی، اب جب تم نیکی کے ذریعے اپنے رب کے رضا کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہے ہو، اب تمہارا رب تم سے اتنا قریب ہے کہ اب تمہاری ایک ایک بات اس کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب جب میرے یہ بندے میرے بارے میں پوچھیں، جب یہ بندے اپنے خالق اور مالک کے بارے میں پوچھیں، تو ان سے کہو تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا رازق وہ تم سے دور نہیں ہے، بلکہ انہیں بتلاؤ فَإِنِّي قریب، میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا، میں تمہیں رزق دینے والا، میں تمہیں اولاد دینے والا، میں تمہیں صحت اور تندرستی دینے والا، میں تمہیں دنیا کے مختلف مسائل اور گمبھیر حالات سے نکالنے والا، تم سے دور نہیں ہوں۔ فَإِنِّي قریب، تمہارے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، کہ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي،
میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. ابھی اس کی زبان سے لفظ پوری طرح ادا بھی نہیں ہوتے کہ میں اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کی مانگ پوری کر دیتا ہوں. لیکن ایک شرط ہے. شرط یہ ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ وہ میرے حکموں کو مانیں، مجھ پر ایمان لائیں اور سیدھا راستہ پائیں. سیدھے راستے پہ ایمان کی حالت میں چلتا ہوا جب بھی کوئی بندہ مجھے پکارے گا وہ مجھے اپنے بہت قریب پائے گا. اتنا قریب پائے گا کہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ابھی پوری طرح ادا بھی نہیں ہوں گے کہ میں پہلے ہی اس کی خواہشات اور اس کی دعاؤں کو پورا کر دوں گا. اب اس میں ہم جیسے لوگوں کے